بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایک دفعہ درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیں۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد وبارک وسلم۔ جزاک اللہ۔ اور آپ سے ایک اور بھی گزارش ہے کہ آپ اس لیکچر کو سننے سے پہلے اپنے پاس قرآن پاک بھی رکھ لیں، تاکہ جب یہ لیکچر ختم ہو جائے تو پھر آپ قرآن پاک کو کھولیں اور آپ کے سامنے جو بھی صفحہ آئے ان دونوں صفحوں کو آپ پڑھیں، اور اس لیکچر میں جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو قرآن پاک کے ہر صفحے پہ ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ اکثر استعمال ہونے والی جو گرامر کی جو چیز ہم آج پڑھنے والے ہیں، مرکب جاری، تو یہ آپ کو قرآن کے ہر صفحے پہ ملے گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن اپنے پاس رکھیں، لیکچر ختم ہو جائے قرآن کھولیں اور جو بھی صفحہ سامنے آئے، 2 صفحے آئیں، اس کو پڑھیں۔ یہ بس میں آپ کو اس ویڈیو کے بدلے میں یہ جو اجر ہیں وہ میں آپ سے مانگتا ہوں، یہ اس کا بدلہ میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ اس کو قرآن کو کھولیں اور قرآن کے جو بھی سامنے صفحے آئیں بس وہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں یا سبسکرائب کریں یا گھنٹی کے بٹن کو دب کچھ بھی نہ کریں، بس قرآن کو کھولیں۔ یہ میں آپ سے مطلب ہے کہ وہ بدلہ ہے۔ یہ اس ویڈیو کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہیں پڑھنے والے ہیں یہ بہت اہم ہیں، یہ بار بار آتے ہیں قرآن مجید میں، اور جب آپ کھولیں گے اس کو پڑھیں گے تو آپ کو مزید حوصلہ ملے گا، پھر مزید سیکھنے کی وہ ہوگا، حوصلہ ملے گا، تاکہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہاں میں سمجھ رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرکب جاری۔ مرکب جاری، اس میں 2 الفاظ ہوتے ہیں، 2 کلمے ہوتے ہیں، ایک اسم ایک حرف جار۔ یہ حروف جار ہوتے ہیں، حروف جار۔ اسم کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ اسم کیا ہے، حروف جار۔ حروف جار جو ہوتے ہیں یہ حرف ہوتے ہیں، اور یہ تقریباً 17 ہیں، یہ تقریباً 17 ہیں۔ اس میں 11 جو ہیں وہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں، اور یہ 11 جو ہیں ہم اس کے بارے میں جانیں گے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو حرف جار کیا ہوتے ہیں؟ حرف جار اسم سے پہلے آتا ہے۔ حرف جار جب اسم سے پہلے آئے گا تو اسم کو مجرور کر دے گا، حالت جر میں لے جائے گا۔ یہ ایک قاعدہ ہو گیا اس کا، یہ قانون آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ حرف جار جب آئے گا اسم سے پہلے تو اسم کو مجرور کر دے گا۔ بس ایک ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا مضاف الیہ، ٹھیک ہے نا، مرکب اضافی ہم نے پڑھا تھا، مضاف الیہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز کی نسبت کو دوسرے اسم کی طرف منسوب کیا جائے اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ایک ہوتا ہے مضاف، ایک ہوتا ہے مضاف الیہ۔ مضاف الیہ بھی مجرور ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے وہی۔ آپ کو قرآن مجید میں جب بھی ملے مجرور تو آپ پہلے دیکھیں کہ حرف جار تو اس سے پہلے نہیں آیا ہے، یا پھر وہ مرکب اضافی ہوگا، کسی ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف منسوب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے کتاب اللہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، حامد کی گاڑی، حامد کی چابی ہم نے پڑھا ہوا ہے پہلے۔ تو حرف جار جو 11 ہیں وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، ان کا ترجمہ بھی دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ، اور انشاءاللہ آگے اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے جائیں گے، ہمیں سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن میں جب بھی پڑھیں گے تو یہ ہمیں سمجھ آئے گا۔ پہلے ہیں بے، تو با سے مراد ہے سے کے ساتھ کا یا کو، اس کا ترجمہ یہ آئے گا۔ مثال کے طور پہ بالقلم، قلم کے ساتھ، بالقلم، قلم کے ساتھ، یا بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے۔ با کے بعد فی کا مطلب ہے میں، فی المسجد، فی بیتن، دیکھیں فی آ گیا ہے، حرف جار آ گیا ہے۔ یہ جو مسجد ہے یہ اسم ہے، یہ حالت جر میں چلا جائے گا۔ فی بیتن حرف جار تو اسم حالت جر میں چلا گیا، بیتن۔ ایک دوسرا پوائنٹ یہاں پہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ حرف جار جو ہیں یہ معرفہ کے ساتھ بھی آتا ہے، نکرہ کے ساتھ بھی آتا ہے۔ فی المسجد، الف لام آ گیا ہے،
اور آخر میں وہ جو ہے اس کا اعراب ہلکا ہو جائے گا اور یہ تنوین سے گر کر ایک زیر آ جائے گا. فی المسجد یہ معرفہ ہو گیا. نکرہ کیا ہے؟ فی بیتن. بیتن تنوین آ گیا تو اس کا مطلب ہے نکرہ ہے. یہ عام کسی بھی گھر میں، کسی ایک گھر میں. ٹھیک ہے. علا، علا کا مطلب ہے پر. علل طاولتے میز پر. طاولتے مجرور ہو گئی یہ طاولہ. اس کے بعد علا جبلن نکرہ ہے. علا جبلن نکرہ ہو گیا. پھر نمبر 4 پہ من حرف جار من. اس کا مطلب ہے سے. یہ فاصلے کے لیے آتا ہے. من المسجد مسجد سے، یعنی میں مسجد سے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. من السماء آسمان سے برکتیں نازل ہوتی ہے تو من السماء مجرور ہو جائے گا. ان کا مطلب ہے سے. یہ کسی کی طرف منسوب ہوتا ہے. کسی کی مثال کے طور پہ ان زیدن زید سے، یعنی ہمیں یہ خبر زید سے ملی ہے. ٹھیک ہے. آپ حدیث میں بھی ان کا لفظ آپ پڑھتے آتے ہیں، سنتے آتے ہیں اس کو. تو یہ کسی اس سے ان زیدن زید سے مجھے یہ خبر ملی ہے مثال. لے کا مطلب ہے کے لیے، کے واسطے. للہ اللہ کے لیے. للناس لوگوں کے لیے. ہاں للناس للہ آپ نے پڑھا نا للہ اللہ کے لیے. کا جب آ جائے تو اس کا مطلب ہے مانند، جیسا، کی مانند. ٹھیک ہے نا. کہ جیسا، جیسا ہوتا ہے. کل کمارے کمر کی طرح، چاند کی طرح. کہتے ہیں نا کہ میرا بیٹا چاند کی طرح ہے. کل کمرے کمر کی مانند. کروجلن نکرہ آ گیا ہے. کروجلن مرد کی مانند. حتی حتی یہاں تک کہ. حتی مطلع الفجر حتی مطلع الفجر. تا اور واو یہ قسمیہ کے لیے آتے ہیں. یہ قسمیہ کے لیے، قسم کے لیے آتے ہیں. تا تاللہ، واو واللہ. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تا اور واو کی قسم میں تا کی قسم جو ہے خاص اللہ کے لیے مخصوص ہے. واو کسی کے لیے بھی آپ قسم کھا سکتے ہیں، عام ہے. والعصر والشمس والقمر، اور چیزوں کی قسم کھانے کے لیے واو آتا ہے. اب واو جو ہے ایک اور بھی آتا ہے، جگہ پہ آتا ہے کنجنکشن کے طور پہ. دو آیتوں کو ملانے کے لیے یا دو اسماء کو ملانے کے لیے بھی آتا ہے واو. اور اس کا مطلب ہے. اب واو اس کو حرف عطف کہتے ہیں. حرف عطف اور واو میں فرق کیسے کریں گے؟ فرق بہت آسان ہے، بہت ہی زیادہ آسان ہے. دیکھیں واللہ مجرور ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ قسم کے لیے آیا ہوا ہے واللہ. اور مجرور نہیں ہوگا واللہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حرف عطف ہے، یہ کنجنکشن ہے، یہ جوڑنے کے کام آ رہا ہے. الا، الا کا مطلب ہے کی طرف. الا بلدن شہر کی طرف. المسجد مسجد کی طرف، مسجد کی طرف. تو یہ ہمارے حروف جار ہو گئے. اب حروف جار میں ایک اور چیز دیکھ لیں آپ کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی بسم اللہ. بسم اللہ میں یہ دیکھ لیں آپ، یہ بسم اللہ میں دیکھیں با حرف جار ہے. با حرف جار ہے نا. با ہو گیا حرف جار. اور اسم جو ہو گیا نام کو کہتے ہیں اسم. نام کو اسم کہتے ہیں. تو با حرف جار، اسم نام. تو بسم اللہ، بسم اللہ میں دیکھیں با جو ہے وہ براہ راست جا کے اسم سین کے ساتھ مل گیا. الف کہاں چلا گیا؟ یہ الف، اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل. ٹھیک ہے نا. الف حمزۃ الوصل کہتے ہیں. الف دو طرح کے ہوتے ہیں عربی میں. عربی گرامر میں الف دو ہیں. ایک الف وہ ہوتا ہے جو جس پر کوئی حرکت نہ ہو، اس کو الف کہتے ہیں. بس عربی گرامر میں جس الف پہ کوئی حرکت نہ ہو، زیر زبر پیش، اس کو الف کہتے ہیں. اور اگر حرکت ہو تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. اس کو عربی گرامر میں حمزہ کہتے ہیں. زیر زبر پیش یا کوئی بھی حرکت ہو اس کو پیش کہتے ہیں. اب حمزہ کی دو قسمیں ہیں، حمزہ وصلی، حمزہ قطعی. حمزہ وصلی وصل، وصال سے نکلا ہوا ہے، ملانے سے ملا ہوا ہے، ملانا. اور حمزہ قطعی قطع کرنا، قطع تعلق کرنا، ہاں توڑنا. تو حمزہ وصلی کیا ہے؟
حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے دو کلموں کو ملاتا ہے. یہ حمزہ کیا کرتا ہے؟ یہ دو کلموں کو ملاتا ہے، کبھی ختم ہو جاتی ہے اور کبھی خاموش ہو جاتی ہے. حمزۃ الوصل دو کلموں کو ملاتی ہے. حمزہ وصلی ہے نا، حمزۃ الوصل اس کو کہتے ہیں. یہ دونوں کلموں کو ملاتی ہے. ملانے کے دوران یا تو یہ خود حذف ہو جاتی ہے مکمل، جس طرح کہ یہاں پہ مکمل حذف ہو گئی ہے، حمزۃ الوصل ہے، یا پھر یہ رہتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے، آواز نہیں ہوتی ہے اس کی کوئی بھی. جیسے من السماء، اس میں دیکھیں ہیں لیکن یہ خاموش ہے. اور دوسری میں دیکھیں بسم اللہ، بسم اللہ میں با کے بعد اسم الف جو ہے وہ مکمل طور پہ حذف ہو گیا ہے، تو اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. یہ بعض اوقات خاموش ہو جاتی ہے، بعض اوقات بالکل حذف ہو جاتی ہے. اب حمزہ قطعی کیا ہے؟ حمزہ قطعی کہتی ہے کہ بس میں رہوں گی، میں نہیں ہٹوں گی. دونوں کو توڑتی ہے، دو جملوں کو توڑتی ہے، جو دو کلموں کو توڑے، ملنے نہ دے، ٹھیک ہے نا، اور خود باقی رہتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہو گیا یہ الف جو ہے سوالیہ نشان کے لیے الف آتا ہے، آ، ٹھیک ہے نا، آ، یہ آگے آپ پڑھیں گے. انا، یہ بھی انا کا بھی الف نہیں ہٹتا ہے. اصغر، اکبر، یہ ادرب دیکھیں یہ فعل کے ساتھ آیا ہوا ہے، تو یہ جو ہے الف نہیں ہٹتا ہے، یہ قطعی ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے کہتے ہیں ہم نہیں ہٹیں گے. تو اس کو حمزہ وصل. تو امید کرتا ہوں کہ حمزہ وصل کے بارے میں بھی آپ کے ذہن میں ایک خاکہ بیٹھ گیا ہے. انشاءاللہ آپ کو آگے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی. اب ہم پڑھیں گے یہ جو جتنے بھی حروف جار ہیں، یہ ہم جو ہیں حروف جار ان کے ساتھ کیسے لگائیں گے، ضمیر کے ساتھ کیسے لگائیں گے، اس کا استعمال کیسے ہوگا ضمائر کے ساتھ. تو حرف جار پلس یہ اسم ضمیر کہ ان کا استعمال کیسے ہوگا. ہم نے اسم ضمیر کے بارے میں پڑھا ہے، اسماء ضمائر کے بارے میں ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو اسم ضمیر کیا ہوتا ہے؟ اسم ضمیر سارے معرفہ ہوتے ہیں، معرفہ، ٹھیک ہے نا. اسم ضمیر معرفہ ہوتے ہیں اور مرفوع ہوتے ہیں، یہ حالت رفع میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ حالت رفع میں اس کو مانتے ہیں. تو یہ جو ہے حالت رفع میں جو اسم ضمیر ہیں، اور اسم ضمیر میں ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی کہ اس کی دو قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں ضمیر منفصلہ، ایک کو کہتے ہیں ضمیر متصلہ. ضمیر منفصلہ جو فاصلے پہ ہوں، جو الگ الگ ہوں، ڈیٹیچ. یہ جو آپ ہیں یہ ڈیٹیچ ہیں، یہ منفصلہ ہیں، یہ فاصلے پہ ہوتے ہیں، یہ ملے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، یہ الگ ہوتے ہیں، ڈیٹیچ ہوتے ہیں. تو ان کو کہتے ہیں جو حالت رفع میں ہوتے ہیں. اور دوسرے جو ہوتے ہیں متصلہ. متصلہ یہ ہیں، یہ ملے ہوئے ہوتے ہیں، جو ملے ہوئے ہوتے ہیں حالت نصب، اور اس کو حالت جر میں کہتے ہیں متصلہ. تو حالت رفع میں کون سے ہیں؟ منفصلہ. واحد مذکر غائب کے لیے کیا آتا ہے؟ آپ نے پڑھا ہوا، وہ ہیں، ہی، جس طرح ہم کہتے ہیں وہ غائب ہے. ہما تثنیہ کے لیے آئے گا ہما، اور جمع کے لیے آئے گا مذکر غائب، جمع کے لیے آئے گا ہم. ٹھیک ہو گیا. انتا واحد مذکر حاضر کے لیے آئے گا انتا، تو، تم. تثنیہ مذکر حاضر کے لیے آئے گا انتما، تم دو مرد، ٹھیک ہے. اور جمع مذکر حاضر کے لیے آئے گا انتم، یعنی تم سب مرد، تم سب مرد، ٹھیک ہے. مؤنث غائب کے لیے کیا آئے گا؟ حیا، یعنی شی، حیا. اور تثنیہ کے لیے کیا آئے گا؟ تثنیہ مؤنث غائب کے لیے کیا آئے گا؟ ہما، وہ دو عورتیں، وہ دو عورتیں غائب. اور جمع مؤنث غائب کے لیے ہننا، وہ سب عورتیں جو نہیں ہیں، حاضر نہیں ہیں. پھر مؤنث حاضر کے لیے کیا آئے گا؟ انتی، مؤنث کے لیے آئے گا، ہاں، ایک عورت، مؤنث انتی. اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے کیا آئے گا؟ انتما، انتما. اور جمع مؤنث حاضر کے لیے آئے گا انتنا، تم سب عورتیں، تم سب مؤنث. متکلم کے لیے انا، انا دونوں کے لیے آئے گا. انا دونوں استعمال کر سکتے ہیں، میں، آئی، یعنی میں مؤنث بھی کہہ سکتا ہے، میں مذکر بھی کہہ سکتا ہے، میں، ٹھیک ہے. اور جمع نحنو، ہم، مذکر بھی کہہ سکتے ہیں، مؤنث بھی کہہ سکتے ہیں. یہ کیا ہو گئے؟ یہ حالت رفع میں ہوتے ہیں. اور یہ ضمیر جو ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ منفصلہ، یہ الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیٹیچڈ. یہ حالت رفع میں ہوتے ہیں. حالت نصب میں کون سے ہوتے ہیں؟ اب حالت نصب میں دیکھیں گے، اور حالت جر میں. واحد مذکر غائب کے لیے کیا آئے گا؟ واحد مذکر غائب کے لیے ہو. تثنیہ مذکر غائب کے لیے ہما.
دو، ہما، ٹھیک ہے، ہما یہ دونوں میں برابر ہے، وہ حالت رفع میں حالت جر میں دونوں ایک ہی آئیں گے، ہما۔ اور جمع مذکر غائب کے لیے ہم بھی یہ دونوں میں آتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور واحد مذکر حاضر کے لیے آئے گا کا، قلم و کا، جس طرح ہم کہتے ہیں تمہاری قلم، کا۔ تثنیہ مذکر حاضر کے لیے آئے گا کوما، جو حاضر ہوں اور مذکر ہوں۔ جمع مذکر حاضر کے لیے کم، ہاں، جمع مذکر حاضر کے لیے کم آئے گا، جس طرح آپ کہتے ہیں نا السلام علیکم، تم سب پہ سلامتی ہو، حاضر ہوتے ہیں جو۔ پھر واحد مؤنث غائب کے لیے آئے گا ہا، ہا مؤنث غائب کے لیے۔ تثنیہ مؤنث غائب کے لیے آئے گا ہما، جمع مؤنث غائب کے لیے آئے گا ہن، واحد مؤنث حاضر کے لیے آئے گا کی، اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے آئے گا کما، جمع مؤنث حاضر کے لیے آئے گا کننا، ٹھیک ہو گیا۔ اور واحد متکلم کے لیے آئے گا یا، اور جمع کے لیے آئے گا نا۔ تو یہ ہو گئے ہمارے حالت نصب اور جر میں، حالت نصب اور جر میں۔ لیکن چونکہ یہاں پہ یہ حرف جار، حروف جار آ رہے ہیں، اور حروف جار کے بعد جو ہیں وہ مجرور ہوتا ہے، تو اس لیے ہم ان سب کو مجرور مانیں گے، ہمیں یقین ہے کہ یہ مجرور ہیں، ٹھیک ہے نا، حالت جر میں۔ حالت نصب میں تو ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ حرف جار آ رہا ہے، تو یہ جر حالت جر میں ہوں گے۔ اب اس کو دیکھیں کہ اگر اس ضمیر کے ساتھ، ہو کے ساتھ من لگا لیں، من آپ نے پڑھا ہے نا ابھی حرف جار میں، تو من لگا لیں تو من ہو، ٹھیک ہے نا، من ہو اس سے، من ہو اس سے۔ تثنیہ مذکر غائب کے لیے آئے گا من ہما، ان دونوں سے، ان دو مردوں سے، مذکر غائب ان دو مردوں سے۔ اور پھر من ہم، من آ جائے گا ہم کے ساتھ، تو من ہم وہ سب مرد، وہ سب مرد، ان سب مردوں سے، ٹھیک ہے نا، یہ سے آ گیا نا اس سے پہلے، تو ان سب، ہم وہ سب مرد، ان سب مردوں سے۔ مذکر حاضر کے لیے آئے گا کا، تو من کا، تم سے، حاضر ہے تم سے۔ تثنیہ کے لیے کوما آتا ہے، وہ دو مرد، تم دو مرد، ٹھیک ہے نا، مذکر حاضر ہے تم دو مرد، تو من کوما، تم دو مردوں سے، سمجھ آ گئی ہے۔ پھر اگر جمع مذکر حاضر ہو تو اس کے لیے کم آتا ہے نا، تو کیا آئے گا من کم، تم سب مردوں سے۔ اسی طرح جو واحد مؤنث غائب کے لیے ہا آتا ہے تو اس کے ساتھ من لگ جائے گا، من ہا۔ ہما کے ساتھ من لگے گیا تو من ہما، ہننا کے ساتھ من ہننا۔ اب واحد مؤنث حاضر کے لیے کی آتا ہے نا، من کی۔ اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے من کما، جمع کے لیے، جمع حاضر کے لیے من کننا۔ اب یہاں پہ دیکھیں من نون پہ ساکن اور یا بھی ساکن، تو یہ بھی ساکن، اے بھی ساکن، اس کے لیے نون ایک لے آئیں گے ہم، ایک الگ نون لے آئیں گے اور اس کے نیچے زیر لگا لیں گے ہم، اس کو نون وقایا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ نون آ جائے گی تو من نی ہو جائے گا، من نی، اور یہ ہو جائے گا منا، ہم سب سے، منی مجھ سے، منی یعنی تم نے مجھ سے پیسے لیے، مجھ سے پیسے لیے، ٹھیک ہے نا، منی۔ اب دوسرے کو دیکھیں، ان لے لیتے ہیں، ان کا مطلب ہے سے، کسی، مطلب ہے کسی سے ہمیں یہ خبر ملی ہے، یا کسی پر کوئی وہ کر رہے ہیں، کسی سے ہو رہے ہیں، تو کسی اس کے لیے۔ اب دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی، ان ہو آ جائے گا، تو ہو کے ساتھ ہم ان لگائیں گے، ان ہو اس سے، اس سے، جس طرح آپ کہتے ہیں نا رضی اللہ تعالی ان ہو، اللہ اس سے راضی ہوا، ان ہو، ٹھیک ہے۔ ان ہوما، دو کے لیے ان ہوما، ان دونوں سے، آپ کہتے ہیں نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان ہم کا مطلب ہے جمع غائب سے، ہم وہ سب، اور ان سب سے، ٹھیک ہے نا۔
ان سب سے اس کا مطلب ہو جائے گا. اب آ جائے گا کا، واحد مذکر حاضر کے لیے کا آئے گا. تو ان کا، تم سے، تم سے. تثنیہ مذکر حاضر کے لیے ان کما، اور جمع مذکر حاضر کے لیے کم آتا ہے تو اس کے ساتھ ہو جائے گا ان کم، تم سب سے. اللہ تم سب سے راضی ہو. یا ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد جو واحد مؤنث غائب آئے گا تو انہا، غائب ہے انہا. آپ کہتے ہیں نا ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہا. یہ کیونکہ واحد مذکر ہے اس لیے انہا آتا ہے، اور یہاں پہ واحد مؤنث ہے تو انہو آئے گا. ٹھیک ہے نا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں پہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آ جائے گا. واحد مؤنث غائب انہما. تثنیہ کے لیے آئے گا انہما، اور سب عورتیں. ٹھیک ہے نا. مؤنث جمع مؤنث غائب کے ساتھ ہننا آئے گا تو ہننا کے ساتھ جب ہم ان لگائیں گے تو ان ہننا، ان سب سے. واحد مؤنث حاضر کے لیے آئے گا کی آتا ہے تو اس کے ساتھ ان کی. تثنیہ مؤنث حاضر کے ساتھ ان کما، جمع مؤنث حاضر کے ساتھ ان کننا. اور یہ دیکھیں ان نی، ان نا. ٹھیک ہو گیا. یہ من اور ان تو ہو گیا ہے. اب یہ دیکھیں نیچے جو آ رہے ہیں با، یا، علا، الا. یہ چار کا ایک گروپ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ گروپ ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ بے جو ہیں، ٹھیک ہے، بےہو نہیں آ سکتا ہے. یہاں پہ بےہو نہیں آتا ہے تو اس کے ساتھ یہ جو ہے ہا جو ہے، ہا کے نیچے زیر لگ جائے گی. 5 صیغوں میں زیر لگ جائے گی. دیکھیں 1 2 3 اور یہاں پہ 4 5 بہا کے ساتھ نہیں لگے گی. تو 5 صیغوں کے ساتھ ہے کے نیچے، ہا کے نیچے زیر آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. با کے ساتھ بھی، فی کے ساتھ بھی، الا کے ساتھ بھی، الا کے ساتھ بھی یہی عمل ہوگا. لا جب آئے گا تو لا کے ساتھ لے آتا ہے للہ ہے، لیکن یہاں پہ للہ کی بجائے لام جو ہے اس کے اوپر زبر آ جائے گی. اب یہ دیکھتے ہیں، پہلے یہ دیکھتے ہیں پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی. یہ 3 مذکر غائب اور مؤنث غائب کے ساتھ یہ ہوگا. باقی مذکر حاضر اور مؤنث حاضر کے ساتھ نہیں ہوگا. غائب کے ساتھ، دونوں کے ساتھ ہوں گے. مذکر غائب کے ساتھ، مؤنث غائب کے ساتھ یہ ہا جو ہے اس میں زیر آ جائے گی. ابھی آپ دیکھیں بہو تو نہیں آ سکتا، بہو تو نہیں آ سکتا، لیکن اس کے ساتھ ہم بہی لکھ لیں گے. بہی سے، بے کا مطلب ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ سا سے کے، آپ نے پڑھا ہے نا کہ کیا مطلب ہے اس کا. سے کے ساتھ کا کو اس کا مطلب ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم مطلب لیں گے اس کا سے. بہی اس سے، بہما. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ہما ہے نا تو پیش آیا ہوا تو اس کے نیچے، ہا کے نیچے زیر آ جائے گی. بہما. اور جمع مذکر غائب کے لیے بہم، ہا کے اوپر پیش ہے بہم. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد مذکر حاضر ہے تو اس کے مذکر حاضر ویسے ہی رہیں گے. بکا تثنیہ کے لیے بکما، اور جمع کے لیے بیکم. یہاں پہ اب آ گیا ہے مؤنث غائب. مؤنث غائب آ گیا تو اس کے لیے بہا ویسے ہی رہے گا، کیونکہ یہ ویسے ہی رہے گا. 5 صیغوں میں نہیں آتا، یہ 2 صیغے بدلیں گے. تو تثنیہ مؤنث غائب کے لیے آئے گا بہما. جمع مؤنث غائب کے لیے آئے گا بہنہ. واحد مؤنث حاضر کے لیے بیکی. ٹھیک ہے، ویسے ہی رہیں گے، یہ ویسے ہی رہیں گے. اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بیکما. جمع مؤنث حاضر کے لیے بیکنہ. اور واحد متکلم کے لیے بی آ جائے گا، اور جمع متکلم کے لیے بنا آ جائے گا. اب یہ فی کو بھی دیکھ لیں. میں، فی کا مطلب میں ہوتا ہے نا. تو فی ہے اس میں. ٹھیک ہے نا. فی ہے اس میں. فی ہما ان دونوں میں. ٹھیک ہے نا. ان دونوں میں ہم کہتے ہیں نا فرق بیان کرو. فی ہما ان دونوں میں. تو جمع کے لیے آئے گا فی ہم. فی ہم.
ٹھیک ہو گیا. اب فی جو ہے واحد مذکر حاضر کے لیے فی کا، تثنیہ حاضر کے لیے فی کما، اور جمع مذکر حاضر کے لیے من فی کم، فی کم. اور مؤنث غائب کے لیے آ جائے گا فی ہا، فی ہا. اور تثنیہ کے لیے فی ہما. جمع مؤنث غائب کے لیے فی ہن، زیر آ گیا فی ہن، یہاں پہ ویسے ہی رہیں گے. واحد کے لیے فی کی، تثنیہ کے لیے فی کما، جمع کے لیے فی کننا. اور فیا، واحد کے لیے فیا اور جمع کے لیے فینا. اب یہاں پہ دیکھیں اعلیٰ، اب یہاں پہ اعلیٰ بغیر یہ جو ہیں اس کے نقطے نہیں ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہیں نقطے آ جائیں گے. علیہ، علیہ آ جائے گا، اس پر، علیہ. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو علیہ یہ اس کے نقطے آ جائیں گے تو یہ علیہ آ جائے گا، اس پر. آپ کہتے ہیں نا امام حسین علیہ سلام، امام حسین علیہ السلام پر سلامتی ہو، علیہ پر. اس ایک واحد مذکر غائب کے لیے علیہ آ جائے گا. امام حسین علیہ سلام، علیہما. ٹھیک ہے نا؟ علیہما، علیہما کے کیا آئے گا؟ دو کے لیے آئے گا. اور علیہم، ان سب پہ، علیہم ان سب پہ. مذکر حاضر کے لیے علیکا، تثنیہ کے لیے علیکما، علیکما، علیہ لگا کے کما لکھ لیں گے. اور جمع کے لیے آئے گا علیکم، تم سب پر. جمع مذکر حاضر کے لیے علیکم، السلام علیکم. ٹھیک ہے نا؟ آپ سب پہ سلامتیوں جو حاضر ہوتے ہیں اس کے لیے آتا ہے السلام علیکم. اور علیہ کا واحد مذکر حاضر کے لیے آتا ہے. آپ تحیات میں پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی. ٹھیک ہے، السلام علیکہ ایھا النبی. تو یہ جو ہے واحد مذکر حاضر کے لیے آتا ہے، حاضر کے لیے یہ آ رہا ہے. اچھا اب دیکھیں اعلیٰ جو ہیں یہ واحد مؤنث غائب کے لیے علیہا، اس میں زیر کا نہیں ہے نا، زیر نہیں آئے گی اس میں، علیہا. مؤنث، ٹھیک ہے نا، تثنیہ کے لیے، تثنیہ مؤنث غائب کے لیے علیہما. اور جمع مؤنث غائب کے لیے علیہن. واحد مؤنث حاضر کے لیے علیہ کی، تثنیہ کے لیے علیکما، جمع کے لیے علیکنا. واحد متکلم کے لیے علیہ. اور علینا ہم سب پر، علیہ مجھ پر، علینا ہم سب پر. ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد آ جائے گا الا، کی طرف. آپ کہتے ہیں نا کی طرف، الا کی طرف. اس میں بھی زیر اس کے دو نقطے آ جائیں گے، اس کے ساتھ نقطے نہیں ہیں، اس میں دو نقطے آ جائیں گے. تو کیا آ جائے گا؟ الیہ. تثنیہ مذکر غائب کے لیے علیہما، جمع کے لیے الیہم، الیہم. ٹھیک ہوگی نا؟ واحد کے لیے کیا آئے گا؟ الیہ، تثنیہ کے لیے علیہما، جمع کے لیے علیہم. واحد مذکر حاضر کے لیے الیکا، تثنیہ کے لیے علیکما، جمع کے لیے علیکم. جمع مؤنث غائب، اس میں بھی الیہا، اس کی طرف، الیہا. اس میں زیر لگے گا ہے کے نیچے الیہما، جمع کے لیے الیہن. پھر واحد مؤنث حاضر کے لیے الیکی، الیکما، الیکنا. پھر واحد متکلم میں الیہ، میری طرف، الینا، الینا ہم سب کی طرف، الینا ہم سب کی طرف. اب یہ آخر والا آ گیا لے کے لیے، ہم کہتے ہیں نا للہ، للنا سے. تو زیر آتا ہے اس کے نیچے، تو یہاں پہ آ جائے گا زبر، لہو کی جگہ لہو ہو جائے گا، اس کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ لہو اس کے لیے. تثنیہ کے لیے لہما، ان دونوں کے لیے. مذکر غائب کے لیے کیا آئے گا؟ لہما.
اور جمع مذکر غائب کے لیے آئے گا لہم. ٹھیک ہے نا, آپ کہتے ہیں نا لہم فیہا خالدون, ان کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو ہمیشہ رہیں گی. لہم, ان سب کے لیے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے کیا آ جائے گا, لکا. ٹھیک ہے, اس میں یہ زیر نہیں آئے گی, بس وہ ہو گیا, یہ ان چاروں میں آئے گی. ہاں, الا, الا, بے اور فی, لام کے ساتھ بس صرف زبر آئے گی. تو واحد مذکر حاضر کے لیے لکا. ٹھیک ہے, واحد تثنیہ مذکر حاضر کے لیے لکوما, اور جمع مذکر حاضر کے لیے لکم, خیر لکم. اس طرح واحد مؤنث غائب کے لیے لہا, واحد مؤنث غائب کے لیے لہا, اس کے لیے. لہما تثنیہ کے لیے, لہما ان دو مؤنث کے لیے, لہن ان سب مؤنث کے لیے. اور واحد مؤنث حاضر کے لیے, حاضر کے لیے کیا ہے, لکی, تمہارے لیے. ٹھیک ہے, تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے لکما, اور جمع مذکر حاضر مؤنث حاضر کے لیے لکننا, اور واحد متکلم کے لیے لی, میرے لیے, لنا, ہمارے لیے. تو یہ جو ہے, یہ اسماء ضمیر جو ہے, ان کے ساتھ جب حرف جار ملتا ہے تو یہ اس طرح کے معنی دیتا ہے. اس کے ساتھ پھر اسم بھی ملتے ہیں. یہ اسم ضمیر جو حالت نصب و جر میں ہوتے ہیں, اس کے ساتھ اسم بھی ملیں گے. ربی, آپ کہتے ہیں ربی, میرا رب. ٹھیک ہے نا, ربی قلموں کا. تو یہ ہم انشاءاللہ اسم کے ساتھ بھی یہ آئیں گے. یہ بہت اہم ہے, اسی لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ قرآن مجید آپ اپنے پاس رکھیں, اور جب یہ لیکچر ختم ہو جائیں تو آپ ضرور اس کو کھولیں, اور آپ کے سامنے جو بھی 2 صفحے آئیں تو ان کو پڑھیں, غور سے پڑھیں, ان کی تلاوت کریں, اور پھر دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ حرف جار ایک اس میں دیکھیں کہ حرف جار کہاں کہاں آئے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد جو اسم آیا ہے وہ مجرور ہو گیا ہے. حرف جار اسم سے پہلے آتا ہے, وہ مجرور کر دے گا اس کو. پھر یہ جو ہے حرف جار جو ہے اسم ضمیر کے ساتھ ملتا ہے, تو وہ بھی آپ کو ہر صفحے میں ملے گا. اکثریت اس کی استعمال ہوئی ہے. اب ہم اس کے کچھ مثالیں پڑھتے ہیں تاکہ ہم تھوڑا سا پھر ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا اور ہمیں سمجھ آ جائے. تو سب سے پہلے ہم جو ہے درود شریف کو آپ سب سے پہلے دیکھ لیں کہ درود شریف ہم جو ہے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں اپنی لا علمی کی وجہ سے درود شریف غلط پڑھ جاتے ہیں. تو غلط پڑھنے کی وجہ سے ان کو ثواب کی بجائے بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے پڑھتے ہیں. تو اس کو مکمل دل و دماغ کو حاضر رکھ کر پڑھنا چاہیے. تو دیکھیں, اللہم صلی علی, اعلیٰ آ گیا, حرف جار آ گیا, علی محمدن, محمدن یہ حالت جر میں ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ اسم علم ہے. ٹھیک ہے, محمدن, تو علی محمدن, وعلی آئے گا, وعلی آل محمدن. ٹھیک ہے, وعلی آل محمدن. تو یہ بعض اوقات ہم بہت سارے لوگ اکثریت جو ہیں وہ جلدی میں پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمدن ولا آل محمدن پڑھ لیتے ہیں, وعلا کو ولا پڑھتے ہیں. ولا کا مطلب ہے نہیں, نہ بھیج. درود شریف کا مطلب ہے اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل پہ برکتیں اور رحمتیں نازل فرما. لیکن جب ہم ولا کہہ دیتے ہیں تو نہ فرما, تو اس کا بالکل الٹ ہو جاتا ہے مطلب. تو اس لیے جب بھی آپ درود شریف پڑھیں اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ. یہ واو دیکھیں, کیونکہ یہ جو درود شریف ہے, یہ درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جاتا ہے پڑھنے والے کے نام اور اس کی ولویت کے ساتھ. تو اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم پورا دل و دماغ کو حاضر رکھ کر اس کو پڑھیں. اب یہاں پہ دیکھیں واو, یہ واو جو ہے یہ حرف جار نہیں ہے بلکہ یہ حرف عطف ہے جو ہم نے پڑھا ہوا ہے, یہ ملانے کے کام آ رہا ہے. دوسری مثال دیکھیں, بسم اللہ, بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, جو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ الف حمزۃ الوصل کہاں چلا گیا ہے. ہوا فی البیت, ہوا فی البیت وہ گھر میں ہیں. ہوا من المشرکین, ہوا من المشرکین, من المشرکین, یہاں پہ آپ کہیں گے یہ تو زبر آ رہا ہے, لیکن ہم نے واحد تثنیہ جمع کے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا
کہ مشرکین، مشرکن کی جمع ہوتی ہیں حالت رفع میں مشرکون، اور حالت نصب اور جر میں آئے گی مشرکین. تو من آ گیا تو من کے ساتھ مشرکین حالت جر والی حالت آ جائے گی اس کی جمع کی. للمتقین بالکل اسی طرح ہی لام آ گیا، حرف جار آ گیا تو متقین آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، حالت جمع والی حالت رفع والی جو جمع کی حالت ہے وہ یہاں پہ لگائیں گے للمتقین. فتکون من المشرکین، پس تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا، من المشرکین یہ وہی ہے من المشرکین والا. پھر یہاں پہ آئے گا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. کل کا مطلب ہے مانند کی طرح. اس دن لوگ ایسے ہوں گے جس طرح کے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح. یہ کالفراش المبثوث بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، کی مانند کا آ گیا. پھر السلام علیکہ ایھا النبی، یہ السلام علیکہ، علیکہ دیکھیں آ گیا نا، علیکہ علیہ پر کا واحد مذکر حاضر کے لیے آتا ہے، یہ واحد مذکر حاضر کے لیے آ رہا ہے. السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی ہو. عطیات میں ہم پڑھتے ہیں نا، یہ جو ہیں یہ اس کا غائب کا صیغہ نہیں ہے. علیکہ کا ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، کا جو ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہوتا ہے، حاضر کا. تو یہ ہو جائے گا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی ہو. لیکن جب ہم صراط آگے دیکھیں، صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا. علیہم جن پر، ہے نا، جن پر تیرا انعام ہوا ان کا راستہ ہمیں بتا. سورہ فاتحہ میں ہم روز پڑھتے ہیں نماز میں، علیہم جن پر. اب یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھ لیں پہلے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد بے شک، اس کا مطلب بے شک، رضی اللہ راضی ہوا اللہ، عن المؤمنین مومنوں سے، عن المؤمنین مومنوں سے. تو یہ جو ہے یہ جمع ہے، جمع غائب ہے، تو اس کے ساتھ ہم انہم لگا لیں گے. لقد رضی اللہ عنہم، لقد رضی اللہ عنہم یہ آ جائے گا، انہم آ جائے گا. تو یہ ان جو ہے یہ مومنین کے ساتھ آیا ہے، تو اس میں ضمیر ہم آئے تو انہم لگا لیے ہیں. انشاءاللہ آپ کی سمجھ آ جائے گی. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب یہ دیکھیں نصرہ، نصرہ زید حامدا و محمودا. نصرہ مدد کی، یہ فعل ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے سبق میں پڑھیں گے. زید، زید کے اوپر تنوین ہے، رفع ہے، حالت رفع میں ہے. اس کی جو آخری حرف کی حرکت ہے، اعراب ہے، وہ حالت رفع میں ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جو فاعل ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، جو مفعول ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، اور اضافی حالت جو ہوتی ہے مجرور ہوتا ہے. اب مجرور آپ کو پتہ چل گیا، اضافی حالت مضاف مضاف علیہ ہوتا ہے، یا تو ایک اس حالت میں ہوتا ہے، یا حروف جارہ میں سے کوئی آ جائے اسم سے پہلے تو وہ اس کو حالت جر میں لے جائے گا. تو یہاں پہ کیا ہے، زیدن یہ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، مدد کرنے والا ہے. نصرہ زیدن، کیونکہ ہم نے کیسے پہچانا، یہ تنوین سے پہچانا ہے. نصرہ زیدن حامدن، حامد کی، و محمودن اور محمود کی. اردو میں تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ حامد زید نے آ گیا، نے حامد اور محمود کی مدد کی اور نے آ گیا، ہمیں پتہ چل گیا. یہاں پہ نہ کی ہے نہ نے ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے، ہمیں ان اعراب سے پتہ چل رہا ہے. حالت رفع میں یہ قانون ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا ہوا ہے کہ حالت رفع میں جو اسم ہوگا وہ فاعل ہوگا، سبجیکٹ ہوگا، کام کرنے والا ہوگا. نصرہ زید، زید نے مدد کی، کام کرنے والا ہے. کس کی مدد کی، حامدن. اور مفعول جو ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے حامد جو ہے حالت نصب میں ہے، یہ مفعول ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، اس کی مدد کی جا رہی ہے. اور محمودن اس پہ بھی مدد کی جا رہی ہے، یہ دونوں مفعول ہیں. یہ جو واو ہیں یہ پھر آ گیا حرف عطف، یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ حرف عطف ہے. اور یہ جو ہے کنجنکشن کے طور پہ کام آتا ہے.
تو یہ دیکھیں وا محمودن آ گیا ہے، تو اگر وہ حالت جر میں ہوتا، یہ حرف جار ہوتا تو یہ حالت جر میں ہوتا، اس لیے یہ حرف عطف ہے، اور کے معنی میں دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت اہم جو ہیں وہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ جو ہیں اب قرآن ضرور قرآن مجید کو کھولیں، اور اس کے پہلا صفحہ جو بھی آئے، پہلا صفحہ جو بھی آپ کے سامنے آئے اس کو آپ پڑھیں۔ بس یہ اس لیکچر کا بدلہ مجھے چاہیے، بس یہ مجھے آپ دے دیں، اور آپ کو اس سے حوصلہ بھی ملے گا، آپ کو ایک حوصلہ ملے گا کہ ہاں مجھے سمجھ آ رہی ہے، مجھے پتہ چل رہا ہے، آپ کو قرآن کے ساتھ ایک لگاؤ، ایک تعلق، ایک دلی تعلق پیدا ہو جائے گا پھر تو انشاءاللہ، اور آپ کو پڑھنے میں آپ کو اور جو ہیں وہ کھچاؤ محسوس ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔